بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکاثر کا تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیاتیں ہیں۔ تکاثر نام رکھنے کی تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ تکاثر کہتے ہیں۔ سورۃ تکاثر کے فضائل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیاتوں کی تلاوت کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی یہ سورت پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے سامنے سورۃ تکاثر پڑھنے لگا ہوں، اسے سن کر جو رو پڑا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے وہ سورت پڑھی تو صحابہ کرام رو پڑے اور بعض کا رونا نہیں آیا۔ جن صحابہ کرام کو رونا نہیں آیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت کوشش کی لیکن رونے پر قادر نہیں ہو سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دوبارہ تمہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنا لے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کثرت مال کی حرص کی مذمت، یعنی جن کو بہت زیادہ مال جمع کرنے کی ہوتی ہے ان کو اس آیت میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، اے ابن آدم، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے کہ میرا مال، اس کے لیے تو اس کے مال سے صرف 3 چیزیں ہیں، جو اس نے کھا کر فنا کر دیا، جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا جو کسی کو دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے، اور وہ اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہو جائے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھر تم اس میں رغبت کر جاؤ جیسا وہ لوگ رغبت کر گئے، اور یہ تمہیں ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کر دیا۔ مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم کثرت مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ ان بکریوں کو اس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حرص انسان کے دین کو خراب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال کی حرص اور ہوس سے محفوظ فرمائے۔ یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں،
ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں یعنی ساتھ جاتی ہیں، اہل خانہ، مال اور عمل۔ ٹھیک ہے، کیا جاتا ہے؟ اہل خانہ یعنی یہ لوگ اس کے رشتہ دار، مال اور عمل۔ اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس طرح کی ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے، ایک سے کہے کہ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمہ داری یعنی کہ تمہاری وہ کر سکتا ہوں، خیریت لے سکتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص۔ جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں پاتے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جوں ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے، میرے بھائی، میں تو قبر میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تمہارے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزن دار کر دوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے، یعنی کہ نہ انسان کے رشتہ دار، نہ انسان کی گھر والے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، انسان کے کوئی ساتھ نہیں جاتے۔ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو ہر کسی کو بس دفنانے کی لگی ہوتی ہے، کھانا آنے کی لگی ہوتی ہے، لوگ روتے ہیں، لیکن بس 2 3 4 دن، 2 مہینے، 3 مہینے، بس اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اور مال تو ہمارا بڑھ جاتا ہے، تو ہم جن کے لیے اپنی زندگی پوری صرف کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کماتے، اپنے بچوں کے لیے حرام کماتے، جھوٹ بولتے اپنے بچوں کے لیے، صرف اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اور یہ سب تو ہمارے ساتھ جانے ہی نہیں، ہمارے ساتھ جانا تو صرف ہمارے عمل کو ہے، اور وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے بیوی کا، جس کا بھی خیال رکھیں، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ تو جب اللہ کے لیے کام ہوگا تو وہ سب سے بہترین ہوگا اور وہ ہماری راہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ہاں ہاں، اب جلد جان جاؤ گے کہ یقیناً تم جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے،
پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کی تفسیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس تو صرف یہی دو سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی ہیں، دشمن حاضر ہیں اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں۔ ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں جسمانی صحت نہ دی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیز میں خرچ کی، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کس کام میں گزری، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کرے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔